یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسیلمہ اور وفود کی طرح وفد بنی حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی پر حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ طلب کرو تو میں دینے کے لیے تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مسیلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کی افسانے سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوا اور معتقد بنانا شروع کر دیا۔ اس پر متضاد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کی دعویٰ نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن کو جو نہار کے نام سے مشہور تھا، یمامہ روانہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسیلمہ کا سر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسیلمہ میری اس نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحکم ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے اور مسترد کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے قادیانی غلام احمد کذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسیلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور علیہ السلام کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ حضرت صادق مصدوق علیہ السلام نے مسیلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسیلمہ کذاب، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندے میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گھڑی جائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسی عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھی۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح قرار دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا،
ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنتیں ختم اور صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کیں، چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے عوام الناس جوک در جوک اس پر ایمان لانے لگے، اور اباحت پسند اور عیاش طبیعت لوگوں کو ہوس راتیوں اور نشان فرمائیوں کا اچھا موقع مل گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے، اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو دنیاوی حیثیت سے کتنی ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر دینی عزت و عظمت اس کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کو وہ اپنی عزت و عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے عین برعکس آ جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی، درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنوؤں کا پانی بڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرح مسلمہ نے اپنا آب دہن ڈالا تو کنوؤں کا پانی نیچے چلا گیا اور کنویں سوکھ گئے۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوجبے چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ شیردار بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گیا، اور اسی قسم کی بہت سے واقعات مسلمہ کی ذات سے پیش آئے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ روانہ فرمایا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ جب تک شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے نہ ملیں حملہ نہ کرنا۔ مگر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی اور مسلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا۔ حضرت شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور امیر المومنین کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے خلاف معرکہ آراء ہونے کا حکم دیا، اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا جس میں مجاہدین پر حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا بن غازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا، اور حضرت شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے آ کر مل جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سرعت سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھے، جہاں مسلمہ کا 40,000 آدمیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور مسلمان سب مل کر 13,000 کی تعداد میں تھے، جس میں بہت سے اصحاب بدر بھی شہید تھے۔ جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور عقربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمہ کی طرف سے مجاہ بن مرارہ ایک الگ لشکر لے کر جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسلمہ کے لشکر سے ملے، حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر تھے، مٹ پھیڑ ہو گئی۔ حضرت شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سارے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور مجاہ کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، جس کو انہوں نے اپنے خیمے میں قید کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عقربہ کے مقام پر پہنچ کر مسلمہ کے لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آراء ہوئے۔ مسلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمان لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے مسلمہ اور اس کے لشکر کو دین حق کی دعوت دی،
اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی واعظ و نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر مسلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسلمہ کے سردار نہار نے لشکر سے نکل کر مبادرت طلب کی اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نکلے اور بڑی پامردگی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب گھمسان کا رن پڑ گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایسا قتال ہوا کہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمہ کی فوج حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ میں داخل ہو گئی، جہاں مجاح کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر کے اپنی بیوی کی نگرانی میں دے گئے تھے۔ فوجیوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاح نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلمہ کے لشکریوں کے دل بڑھ چکے تھے اور وہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست قتال کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے قلب لشکر میں جا گھسے اور داد و شجاعت دے کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، ارے ارباب ایمان، میں نے مسلمہ کے سردار نہار کو جہنم واصل کیا ہے، اب یا تو اس جھوٹے نبی کو قتل کروں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر جھپٹ پڑے اور بہت سوں کو موت سے ہمکنار کر کے خود بھی دین محمدی پر نثار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمہ کی فوج پر اپنی عددی کثرت کی بنا پر کسی تھکاوٹ کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ کبھی ہلکا ہوتا ہے کبھی بھاری، تو انہوں نے مسلمہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے انہیں طیش دلایا۔ چنانچہ بڑے بڑے سورما فوج سے نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے، مگر جو مقابلے کے لیے آتا وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مسلمی لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کی کاٹ اتار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمی فوج میں ہلچل سی مچ گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو پکارا اور دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف لپکے، مگر وہ وہاں سے بہت دور نکل گیا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لی، جہاں اس کا لشکر بھی آ کر اس سے مل گیا۔ یہ ایک وسیع عریض قلعہ نما باغ تھا جس کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ مسلمہ اس باغ میں اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس باغ میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے ہیں، ان کو سستانے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ جاری رکھنا چاہیے، اور اس کی ایک ہی ترکیب ہے، کیا آپ مجھے دروازے کے قریب لے جا کر باغ کے اندر پھینک دیں اور میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہیں دشمن کے ہاتھوں نہیں دے سکتا۔ جب براء بن مالک نے بہت اصرار کیا تو اس کو دیوار پر کسی طرح چڑھا دیا گیا اور وہ فوراً اندر کود گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں پہرے دار فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور سب کو مارتے کاٹتے آخرکار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لیے ہوئے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو اس قدر گھمسان کا رن پڑا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح مرتدین کو ذبح کرنے لگے۔ جب مسلمہ نے مسلمانوں کا جوش خروش اور اپنی فوج کو کچھ شکست کے آثار دیکھے تو وہ اپنے خاص دستے کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے جو کہ اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے،
اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسیلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب کاری لگی اور مسیلمہ زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسیلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمانوں نے بھی پے در پے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کے 40,000 کے لشکر میں سے تقریباً 21,000 موت کی کاٹ اتارے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 660 آدمی شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ مسیلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدقے دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ان کا ایک وفد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، جہاں اس کی تکریم کی گئی۔ اس معرکے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی شریک تھے۔ جب وہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چچا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ میں شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو، تم زید سے پہلے کیوں نہ شہید ہوئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے والد محترم، چچا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالیٰ سے شہادت کی درخواست کی تھی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں اس سعادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے چچا کی طرح جان کی پرواہ کیے بغیر مرتدین سے جنگ کی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔